ہمارا وجود، ہماری ذات، ہم اگر آج ہیں تو وہ صرف اور صرف جناب زہرا کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے کہ اگر زہرا نے دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ مجلسیں مسلسل آپ شہزادی کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ آج سزا خانے میں مجلس ملا کر یہ 5ویں مجلس ہوتی، 3 مجلسیں آپ نے مولانا امیر صاحب سے سماعت کی، اس کے بعد پھر کل مولانا عمران صاحب سے، اور آج ناچیز حاضر ہے۔ کوئی سورہ خطابت نہیں ہے، مگر حقیقت سے لبریز ایک جملہ کہوں گا کہ مجلسیں زہرا کی 5 ہوں یا 5000 لائق اولاد کی مجلس پھر بھی کم لگے گی۔ کاش میری بات بہت کے ساتھ میں لفظوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجلسیں شہزادی کی 5 ہوں، 6 ہوں یا 6000 لائق اولاد کو ماں کی مجلسیں کھلتی نہیں ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں لائق اولاد کو، نہ لائق نوکر کو شہزادی کی مجلس کھلتی نہیں ہے۔ تو اگر پتہ کرنا ہو کہ کون لائق نوکر ہے، کون لائق نوکر نہیں ہے، کون لائق اولاد ہے، کون لائق اولاد نہیں ہے، تو جب عزائے فاطمیہ آئے اور مجلس مسلسل ہو اور کوئی یہ کہے کہ اتنی مجلس کی ضرورت کیا ہے، تو سمجھ جانا یہ لائق اولاد نہیں ہے، نالائق اولاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کرنے والا پریشان نہیں ہے، مجلس کرنے والا پریشان نہیں ہے، مگر یہ حضرت بہت پریشان ہے۔ ہاں میں تو حضرت کہہ نہیں سکتا، یہ حضرت بہت پریشان ہے۔ اتنی مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اتنی مجلس ہو رہی ہے اور ہر روز تمہاری جدہ کے قاتل پہ لعنت ہو رہی ہے۔ کمال ہے۔ اب چاہے جملہ کیسے سنیے، یہ مجلس نہیں ہے جب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت ہو رہی ہے، اور زہرا کے قاتلوں پہ لعنت سے وہی روکے گا جس کا رشتہ ان کے قاتلوں سے ہو۔ میں بہت دیر ساتھ شہزادی کی مجلس ہو رہی ہے، قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹ رہا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور رک بھی کیوں سکتا ہے، رک کیوں سکتا ہے؟ جملہ سنیے گا، میں لفظوں کی خطابت یہاں پہ کہہ رہا ہوں۔ حسین کی مجلس کرو تو ذمہ دار زہرا ہے، جب زہرا کی مجلس کرو ذمہ دار حسین ہے۔ زہرا کی مجلس ہو رہی ایسے ایسے محلے ہمارے یہاں 2-4 مجلسوں میں لوگ پریشان تھے۔ بہاری گئے تھے، پورا شہر ہر علاقے میں عالم تو امام صاحب کے 2 گھر ہیں، اس میں بھی عزائے فاطمیہ ہو رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ یہ پھر کالا لباس، میں لفظ کہہ رہا ہوں دعا دے دیجیے گا، یہ کالا لباس یہ پھر عزا خانے سج گئے، یہ پھر علم باہر آ گئے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب جب علم باہر نکلتا ہے تو لوگ پریشان ضرور ہوتے ہیں۔ یہ کالے کپڑے میں کھڑا گئے، یہ جلوس میں نکالنے لگے، یہ مجلس میں کرنے لگے۔ کالے کپڑے سے کالے من کا انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ لفظ ہیں میں نے بہت احتیاط سکھا ہے، کالے کپڑے سے کالے من کا انسان بہت پریشان ہو کے ہوتا ہے۔ کیا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو فرق نہیں پڑتا۔ شہزادی کی مجلس ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کل یہاں ایک اور مجلس ہوگی جس کو مولانا اعظم صاحب خطاب کریں گے، اس کے بعد سوسائٹی میں کی وجہ سے جائیے گا ضرور۔ یہ سوچ کے مت جائیے گا کہ کون کر رہا ہے، یہ سوچ کے جائیے گا کہ اس کی مجلس ہو رہی ہے۔
میرے 2 لفظ ہیں، اس کے بعد میں موضوع پر آ جاؤں گا. میں بہت پریشان ہوں. فلاں صاحب کی مجلس ہے، چلو کیوں؟ وہ دیکھیں گے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کون آیا ہے کون نہیں آیا، کون آیا ہے کون نہیں آیا. بھائی فلاں صاحب کا کوئی رشتہ دار مر جائے تو وہ دیکھتے ہیں میرے اماں کی مجلس میں کون آیا کون نہیں آیا. تو آج حسین دیکھ رہے ہوں گے میری ماں کی مجلس میں کون آیا کون نہیں آیا. اور جو کچھ لوگ پریشان ہیں نا انہیں پریشان ہونے اللہ ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرے جو مجلس سے پریشان ہے. اتنی سردی میں اتنی دیر تک مجلس، میں نے کہا کمال ہے، اتنی سردی میں 4 گھنٹے غیبت ہو جائے. وہ نہیں کھلتا، مجلس کھلتی. اور عزائے فاطمہ، اگر عزائے فاطمہ کی وجہ سے کھلنے لگے تو سمجھ جائیے گا گڑبڑ کچھ ضرور ہے. اب میں جو باتیں آپ سے کرنے چلا پچھلے 3 سالوں سے مسلسل جو موضوع رکھا وہ مجلس کا موضوع ہی فاطمہ ہے. کوئی اور مجلس کا موضوع ہی فاطمہ. مجھے اس سے بڑا موضوع ہی نہیں دکھائی دیتا. یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے بغیر کائنات بے موضوع ہے. جناب فاطمہ خطبہ خطا کا جملہ میں پڑھا. جناب شہزادی عالمیان نے دربار میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علم جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد ہوں، میرا بابا محمد ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کے سامنے پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے. آپ کی حوصلہ افزائی ہے محسوس کیے گا. چاہتا یا ایھا الناس، ایک لفظ اے لوگوں، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اے لوگوں کہا جبکہ دربار میں سب مسلمان ہیں. ذرا سماجی بات ہے، دربار میں سب مسلمان ہیں. اگر شہزادی کہتی یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. بی بی نہیں کہا کہ اے مسلمانوں مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں. دربار میں بی بی نے کہا لوگوں میں پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس کا مطلب بی بی جانتی تھی دربار میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی شکل میں کچھ کافر بیٹھے ہیں. کمال ہے صاحب اللہ. یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو. میری کہا ہے مسلمان، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ دربار میں تھے جو کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتا میں فاطمہ ہوں. اس کے بعد کہا میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے. دربار کو بول رہی ہے، شہزادی بول رہی ہے، فاطمہ زہرا بول رہی ہے. کس کے درمیان بول رہی ہے؟ حاجی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں. فاطمہ بول رہی ہے. جملہ چاہے جیسے سمجھے گا، روایت کا ذمہ دار ہوں. جب فاطمہ بول رہی تھی لوگ چاہ کے بھی روک نہیں پا رہے تھے. فاطمہ بولتی جا رہی تھی، مجمع سن رہا تھا، اور اگر چاہتے بھی کہ بولے تو بول نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بول وہ رہی تھی جس کا بیٹا جب دربار میں بول رہا تھا لشکر یزید چپ چاپ سن رہا تھا. اور یاد رکھیے گا سجاد کا دربار میں بولنا بتا رہا میں اس دادی کا پوتا ہوں جس نے کل دربار ہلایا تھا. جناب شہزادہ خطبہ زہرا نے دیا نام نہاد مسلمانوں کے سامنے. سجاد کا خطبہ، مولا کا خطبہ نام نہاد مسلمانوں کے سامنے. جناب زینب کا خطبہ نام نہاد مسلمانوں کے سامنے. اب مجھے دعا دے دیجیے گا، میں نے یہ 3 خطبے آپ کو بتائے. زہرا کا خطبہ نام نہاد مسلمانوں کے سامنے،
کیا بات ہے. جناب زینب کا خطبہ، کام تو مسلمان نہیں، نام تو مسلمانوں کے سامنے. جناب سجاد کا خطبہ، کام تو مسلمانوں کے سامنے نہیں، نام تو مسلمانوں کے سامنے. مجمع تائید کرے گا. بی بی زینب نے جن کے سامنے خطبہ دیا اور جنہوں نے خطبے کو نہیں مانا وہ کل بھی لعنتی تھے. ارے ذرا صبر بھلا بولیے گا اللہ اکبر. وہ اب بھی لعنتی ہے. سجاد مولا کے خطبوں کو جنہوں نے سنا ان پہ اثر نہیں ہوا وہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے. تو فاطمہ کے خطبے کو سننے کے بعد اگر کسی پہ اثر نہیں ہوا تو وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے. دیکھیے مزاج کرا جانتے ہیں جب شہزادی کی مجلس ہے تو ان کے قاتلوں کی خیر نہیں. کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولانا کی ضرورت نہیں تھی کہ ایسی باتیں پڑھے تو تم مصلحت سے جیو. میں وہ بیٹا نہیں ہوں کہ جو اپنے جدہ کے قاتل کی تعریف کروں. مزاجی نہیں ہے. میرا تو یہ نظریہ ہے کہ آپ نے کسی بات نہیں کی، میں اسے لائق بیٹا ہی نہیں مانتا جو اپنی ماں کے قاتل کا نام عزت سے لے. ہوں گے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے اور میں اس کی کیا عزت کروں تو شیطان کو بھی بہکا دے. یہ تو تاریخ ہے نا، یہ تاریخ ہے یا نہیں ہے. میں اس کی کیا عزت کروں؟ روایت نہ ہوتی پڑھتا نہیں معلوم تو شیطان کو بھی بہکا دے. ایک بھی شیطان کے ذہن میں خیال آیا اتنی دنوں سے لعنتیں کھا رہا ہوں، دن رات ہر پہر لعنت تھک رہا ہوں، آدم سے لے کے اب تک سارے بشر مجھ پہ لعنت کر رہے. دماغ میں آیا کہ لعنت نہیں کھاؤں، توبہ کر لوں. کتاب کے حوالے اپنوں کے ہے ہی نہیں، خدا نے لکھا. شیطان پہنچا نبی کریم کے پاس، یا نبی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ توبہ کریں، لعنت سے بچنا چاہتے ہیں. شیطان تھا مگر لعنت سے بچنا چاہ رہا تھا. نہیں اب بھی نہیں پہنچا تو میں پہنچا رہا ہوں. شیطان تھا لعنت سے بچنا چاہ رہا تھا. عیسائی بھی مبارزے میں لعنت سے بچ گئے مگر جو بچا تھا لعنت سے وہ عیسائی تھا. مبارزے والی لعنت رکی نہیں، اس پہ ہوگی. اب جو بطول کو جھٹلائے گا لعنت اس پہ. شیطان پہنچا، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں، کیا اللہ میرے توبہ کو معاف کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے. کیسے؟ کہ جا آدم کی قبر پہ وہاں سجدہ تعظیم کر، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. شیطان خوش ہو کے چلا کہ میں لعنت سے بچ جاؤں گا. شیطان سے بڑا شیطان ٹکرا گیا. ارے اسے تو سننا چاہیے تھا. شیطان سے بڑا شیطان ٹکرا گیا. اسے پوچھا خیریت؟ کمال پہچان گیا. یہاں خیریت کب ہوگا؟ حضور کے پاس آیا تھا، میں بہت لعنتیں کھا چکا تھا، بہت زیادہ لعنتیں ہو چکی ہے. اب حضور نے مجھے بتایا کہ اگر بچنا چاہتے ہیں حضرت آدم کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے. تو اس نے کہا کہ اب کیا فائدہ ہوگا، اتنی لعنتیں تو پڑ چکی ہیں. اب اگر تو نے توبہ کر لیا اور آدم کی قبر پہ چلا گیا تو تیری ہاتھ ہو جائے گی، آدم جیت جائیں گے. جملہ کہوں گا زید فارم کو مجموعے کو چلے گا جو قبروں پہ جانے سے روکے. ارے کاش میری بات بہت سی میرے ساتھ، جو معصوم کے قبروں پہ جانے سے روکے سمجھ جائیے گا وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے. تو اب کوئی کہے کہ کربلا جا کے کیا ہوگا، نجف جا کے کیا ہوگا، مشہد جا کے کیا ہوگا، قم جا کے کیا ہوگا، تو سمجھ جائیے گا یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے.
شیطان کو انہوں نے، لیکن کمال اتنی زیرت قوم ہے، میں نے نام نہیں لیا لیکن بچہ بچہ سمجھ پا شیطان بات تو صحیح کیا آپ نے غور کیا شیطان کو اس نے کیا کر دیا؟ دھکا دیا. دلیل روایت دے رہا ہوں، روایت سنیے. سلیم نے کیسے ہلالی روایت، سلیم نے کیسے ہلالی. اب سنیے روایت ہے. مولانا فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان ایک زنجیر میں ہوگا، آگ کی ایک زنجیر میں ہوگا، اور شیطان کے سامنے جب قاتل زہرا کو لایا جائے گا تو وہ 2 زنجیر میں ہوگا. اگر ایسے سنیں گے تو کیسے مرحلہ چلے گا؟ شیطان اسے دیکھ کے سوچے گا یہ مجھ سے بھی بڑا کوئی کمال ہے بھائی. اللہ اکبر. میری بات تو سمجھیے. شیطان پوچھے گا میں نے پوری دنیا کو بہکایا، میں ایک زنجیر میں ہوں، تو کون ہے جو 2 زنجیر میں؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے زہرا کے دروازے پر آگ لگوائی تھی. پتہ چل گیا تو زہرا کے دروازے پہ آگ لگائے وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے. یہ حقیقت ہے. میرے بچوں کو نہیں بتا چلیں گے لوگ کسے چلیں گے یہ. اور سنیے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سات دنیا میں محسوس کیجیے گا. مولا علی کی صفت تلوار ذرا سے ٹکرانے کا نتیجہ دیکھیے. مولا علی کی تلوار جس پہ بھی چلی وہ مر گیا. علی سے جو ٹکرایا وہ مر گیا، تلوار سے کٹ گیا. یہ بتائیے جتنے تلوار سے کٹے ہیں آج کوئی ان کا نام لے کے لعنت کر رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا مرحل پہ لعنت، انتر پہ لعنت، حارث پہ لعنت، عمر بن عبداللہ پہ لعنت نہیں کر رہا. جو تلوار سے ٹکرایا مر گیا، لعنت رک گئی، مگر جو صحرا سے ٹکرایا اس پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت. یہ مجلس کا جز ہے. اچھا کمال ہے جب ہم لعنت کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم کھل کے لعنت نہیں کرتے، ہم تو جانتے ہیں کہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے لعنت بھیج دی اور لعنت. اچھا جب ہم کہتے ہیں لٹیرے پہ لعنت تو آپ اچھے مسلمان تو ہمارے ساتھ ہو جائیے. آپ بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے لٹیرا کون ہے. بھائی ہم نے کہا لٹیرے پہ لعنت اور آپ کا چہرہ بھی لگ گیا، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے لٹیرا کون ہے. ہم نے کہا چور پہ لعنت، اس کا مطلب آپ کو پتا چل گیا. سنیے لعنت نام کی محتاج نہیں ہے، مگر آپ کا چہرہ بگڑنا بتا رہا ہے کہ آپ کو ایڈریس پتا ہے. اپنے ذرا سا بیان سے ایک بات اور یہ کرنا ضروری ہے. ہمارے قوم میں بڑی چینل سے یہ بات کرتے ہیں. کسی نے ہمارے مکان کے پاس کی 2 انچ کی زمین قبضہ کیا کرنے 2 انچ کی زمین قبضہ لی، فوراً ہماری زبان چلنے لگی یہ تو فدق کی طرح لٹیرا ہے. خبردار، دنیا کا سب سے بڑا لٹیرا فدق کا لٹیرا ہے. یہ ایک سیاست چل رہی ہے، ہوشیار رہیے گا، ہوشیار رہیے گا. تمہارے کوئی زمین کی اوقات فدق کے برابر ہے. یہ جس نے تھوڑی سی تمہاری زمین اگر لے لی ہے تو اسے تم فدق کے چور کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہو، کہیں نہ کہیں اس کی حمایت کو بول رہے ہو. تمہارے 2 انچ کی حیثیت فدق کے برابر ہو جائے گی. المیہ یہ ہے کہ ممبروں سے یہی پڑھا گیا باغ فدق، باغ فدق، باغ فدق. نہیں، کون کہہ رہا باغ فدق؟ کتابوں کے باغ بنا سکتا ہوں، حوالوں کے. فدق باغ کا نام نہیں ہے، فدق ایک شہر کا نام ہے. فدق باغ کا نام. کتاب کو سنی غلام حسین نجفی کی کتاب جس کا نام ہی فدق ہے. جناب نوح کے بیٹے کے نام پر یہ شہر، پوتے کے نام پر یہ شہر آباد. فدق جناب نوح کے پوتے کا نام. بول صاحب یہ باغ اتنا بڑا تھا کہ جب فدق سنیے
ہمارے قوم کو پتا تو چلے. کمال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں جب باغ فلک، فلک مطلب 4-5 پیڑوں کا باغ. گولی کے لوگ بیٹھے باغ سے بہتر کون سمجھے؟ باغ کا مطلب کیا ہے؟ 100 پیڑ. ایک نے حسین زینی صاحب سے کہا تھا ارے کیا فلک 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 کرتے رہتے ہیں آپ، 4-5 پیڑ تھے اور کیا. تو اگر حسین زینی نے مسلمان کے گھر داخل کے باہر ہو، چاہے 4 پیڑوں کا لٹیرا ہو یا پورے فلک کا لٹیرا ہو، چور تو چور ہی ہوگا. کب کیا سمجھایا گیا ہمیں؟ باغ فلک غلط. فلک نام ہے شہر کا. فلک نام ہے شہر کا. کیسا شہر؟ جب ملعون تاریخ پڑھ رہا ہوتا، جب ملعون دیکھا کہ ہیبا نامہ فلک پر مل گیا، اس نے یوں دیکھ کے کہا اچھا تمہیں فلک مل جائے گا، حکومت میری ہوگی، لوگ تمہارے دروازے سے مدد پائیں گے. کتنا بڑا رقبہ تھا فلک کا. مطلب حکومت میری ہوگی، پورا مسلمان پورے کے پورے وہ آپ کے دروازے سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلک کی آمدنی اتنی تھی کہ پورے مدینے کو پالا جا سکتا تھا. کتاب کے حوالے دے دیے میں نے سنی. علماء کہتے ہیں کہ فلک کی آمدنی اتنی تھی سالانہ 100 کلو سونے کے رقم کے برابر. کتنے؟ پوری زندگی کما کر اپنی بیٹی کو 200 گرام تم سونا نہیں دے سکتے. ایک سال کی آمدنی کتنی تھی؟ 100 کلو سونے کی آمدنی کے برابر. جس کی آمدنی تھی ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ فلک مطلب باغ. ساتھ آقا سے معلوم ہے اس وقت کا جو ہاتھ اوپر سے پوچھا کہ آپ فلک کہتے ہیں، آپ فلک کے رقبے کو بتائیے ہم آپ کو واپس کر دیں گے. بتائیں مولانا کیا کہا تھا؟ تیری حکومت کا آدھا حصہ میری بہن کا حصہ. سنجیدہ بات سے غور سے سنیے. اس کا مطلب فلک باغ نہیں کیا تھا؟ شہر. اور اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ جس سے پورا مدینہ پل جائے. توجہ جو زہرا کا صدقہ کھاتا. اس ملعون نے رخطہ یہ کہہ کے پھاڑا، یہ سوچ کے پھاڑا کہ اب فلک نہیں رہے گا، زہرا بھوکوں کو کھلائیں گی نہیں، زہرا کمزوروں کی مدد نہیں کرے گی، زہرا اسیروں کو پناہ نہیں دے گی. اسے پتا نہیں تھا کہ فاطمہ ہے، فلک ہو یا نہ ہو، فاطمہ کل بھی غریبوں کو کھلا رہی تھی، آج بھی غریبوں کو. چھیننے کا ریزن کیا تھا؟ حکومت میری رہے گی، لوگ میرے یہاں آئیں گے، فاطمہ کے دروازے پر کوئی مانگنے نہیں جائے گا، فاطمہ کے دروازے سے کوئی لینے نہیں جائے گا، فاطمہ کے دروازے سے کسی کی مدد نہیں ہوگی. اس جاہل کو پتا نہیں تھا کہ فاطمہ کا دروازہ ایک ہے، دینے والے 14 ہیں. ارے بڑی بات سمجھے اللہ اکبر. اسے پتا نہیں تھا فاطمہ کا دروازہ ایک ہے، دینے والے 14 ہیں. پہلا گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا آیا. اور آج بھی 12واں غیب میں بیٹھ کے دنیا کو بانٹ رہا ہے. تو بھائی معلوم سمجھ رہے اس کا مقصد کیا تھا کہ فلک لے لیں گے اور فاطمہ کے یہاں سے کسی کو ملے گا نہیں. یہی تھا. آؤ میں دکھاتا ہوں فاطمہ کے یہاں سے کسی ملے گا نہیں. دنیا میں سب سے بڑے دروازے دینے والے فاطمہ کے رشتہ داروں کے. اگر میری بات نہیں پہنچے گی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. چلو دلیل لے لو. دنیا میں دنیا 1 2 10 ہزار 20 ہزار کو کھلا سکتی ہے، مگر فاطمہ کے بیٹے نے 40 کے موقع پر کروڑوں کو کھلا کے بتایا میں امیر ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا بیٹا.
وعدے دیکھے فاطمہ کے بیٹے کیا کیا ہے. کربلا گئے تو معلّہ بنایا, مشہد گئے تو مقدس بنایا. بیٹی کون گئی؟ کمال ہے صاحب, اللہ اکبر. مرحلے سن کے رہیے گا. بیٹے کربلا میں آباد ہو گئے, معلّہ بنا. بیٹے قاسمین میں گئے, شریفین بنایا. اب چاہے جملہ جیسے سنیے, دنیا ایک دروازے سے دیتی ہے. فاطمہ کے بیٹوں نے کہا کربلا آ کے لو, قاسمین آ کے لو, مشہد آ کے لو, اور زمانے کو بتاؤ فاطمہ کے بیٹے دینے والے ہیں, لینے والے ذرا سا نام لیجیے گا, ذرا جوان مت لگے مولا آپ کو آباد رکھے. مقصد غزوہ فتح کیا تھا؟ مقصد غزوہ فتح یہ تھا کہ فاطمہ کے دروازے پر مانگنے والوں کی قطار نہ لگے. اس جاہل کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو صرف زمین کے مانگنے والوں کو نہیں دیتا. اور زندہ باد مولا آباد رکھے آپ کو. اللہ اکبر. یہ وہ دروازہ ہے جو صرف زمین کے مانگنے والوں کو نہیں دیتا, یہ تو آسمان کے مانگنے والوں کو نہیں دیتا. تیرا مقصد تھا, مقصد باطل ہو گیا. فاطمہ کے دروازے سے کل بھی مل رہا تھا, جو لے رہا ہے اسے بولنا چاہیے تھا. فاطمہ کے دروازے سے کل بھی مل رہا تھا, آج بھی مل رہا ہے, قیامت تک ملتا رہے گا. اتنا مل رہا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. میں دلیل دے رہا ہوں, کتنا مل رہا ہے, کتنا مل رہا ہے. جملہ سنیے گا. ایک بچہ, مثال دے رہا ہوں, ایک بچہ مجلس ہو رہی ہے, اس میں 100 روپے کا چندہ دے دے. جب چندہ میں نے کہا تو اس سے بہت کچھ احساس ہوتا. کچھ لوگ دیتے کم ہے, حساب زیادہ لیتے. ارے بھائی رجس والا نے بنایا ہوں. اللہ اکبر. کچھ لوگ دیتے کم ہے, حساب زیادہ لیتے. اس نے کتنا دیا, اس نے کتنا دیا, اس نے کتنا دیا. جملہ یاد رکھیے گا, تمہارا کام ہے دے دینا, زہرا کا کام ہے حساب لے لینا. کیا بات ہے, زہرا نے ہمیں دیا کتنا. غصبے فتح کا مقصد کیا تھا کہ زہرا کے دروازے میں کوئی نہ جائے. میں زہرا کے دروازے کی بات ہی نہیں کر رہا. ایک بچہ 100 روپے چندہ دے, کسی نے ایک کام تو لوگ توقع کرتے ہیں جب بیٹے نے اتنا دیا ہے. ارے کمال ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. بھائی توقع کیا ہوتی ہے؟ جب بیٹے نے اتنا دیا تو والدین کتنا دیں گے. میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں. جس کا باپ بغیر آنکھوں کے اتنا دے رہا, اس کی ماں فاطمہ. اس منون نے سوچا تھا خلق چھین لیں گے مدینے کے لوگ یہاں. میں حقیقت سے جبریل جملہ کہہ رہا ہوں, جو مانگنے سے دے وہ بشر ہے, جو بن مانگے دے دے وہ اہل بیت ہے. نہیں صاحب, میں جس مرحلے پر آپ کو لایا, اللہ ہاتھ پھیلا کے جس سے مانگا جائے وہ بشر ہے. جو کہے بغیر دے دے, جو کہے بغیر دے دے وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے. وہ زہرا کا دروازہ ہے. بغیر کہے آپ کو اتنا فاطمہ زہرا نے عطا کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زہرا کی عطا پہ سوچ نہیں سکتے. اس بیوی نے اتنا عطا کیا. تو سیاست تھی, فتح باغ نہیں تھا, کیا تھا؟ ذرا سا بولیے گا میرے جواب. کیا تھا؟ شہر. فتح باغ نہیں تھا, شہر تھا. اب تم کہتے ہو کہ نبی, موضوع فاطمہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. نبی نہ وارث چھوڑتے ہیں نہ بناتے ہیں. نحن معاشرہ انبیاء, ہم گروہ انبیاء, نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث ہے. ٹھیک ہے, میرے سیدی فاروق کا مجمع نہیں سنے گا تو کون سنے؟ چلو ٹھیک ہے, اگر وارث نہیں بناتے نہ وارث چھوڑتے ہیں
تو اگر بیٹی کو وراثت نہیں مل سکتی تو زوجہ کو وراثت کیسے ملے گی؟ نہیں، اگر نہیں پہنچے تو میں لے کے چل رہا ہوں، اگر بات سمجھے گا میں جس وقت پر آیا بھائی فلک کیوں نہیں لیا؟ چونکہ یہ نبی بارش نہیں چھوڑتے، نبی کی ملکیت میں کسی کی وراثت نہیں ہے، تو اب اگر کوئی نبی کے گھر سے قبضہ کر کے بیٹھ جائے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تو سمجھ جانا کہ مسلمانوں کی ڈبل پالیسی ہے، فاطمہ سے عداوت ہے، سرکاری اماں سے محبت ہے۔ یہ بتائیے ملکیت میں بیٹی کا زیادہ حصہ یا بیوی کا؟ یہ علماء بیٹھے میں بات کی تائید کریں گے نا، کس کا حصہ ہے؟ بیٹی کو دیا نہیں۔ ایک روایت دکھاؤ کہ ان کے ابا نے یا انہوں نے خریدی تھی۔ ارے وہ کیا خریدتا جسے پیٹ بھر کے بھی کھانا خیبر کے بعد نصیب ہوا ہو؟ ارے بولنا چاہیے تھا تو میں چھوڑ دیا۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، جب خیبر میں مال غنیمت آ گیا اور جب مال غنیمت پہنچا ہے تو ایک محترمہ نے کہا آج پیٹ بھر کے کھانا، تاریخ جانتا ہے، آج پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ تم نے تہمت لگائی۔ مثال کے طور پہ کوئی بیٹی اپنے سسرال سے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا کے کہے آج پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ سسرال میں ملتا نہیں تھا۔ ارے کمال ہے، مگر میں کہتا ہوں میں تو سی بی آئی سے تیز کام کرتا ہوں۔ تم نے کیا کہا آج پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا، مطلب تم نبوت کو بدنام کرنا چاہتی تھی کہ کھانا نبوت میں کہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ مگر میں اس سے پہلے کا پوچھنا چاہتا ہوں، نبی سے پہلے جب ابا کے گھر تھی تو پیٹ بھر کے کھایا یا نہیں کھایا؟ تم کیا پھنسے ہو ساتھ فدق کہنے؟ تو جب فدق وراثت میں نہیں آ سکتا تو مکان؟ بھائی سوال میرا کیا ہے؟ امام حسن کو دفن ہونے نہیں دیا، یہی روایت ہے، کیا کہا میری بھی کیا تیری کیسی ہو؟ سنیے، ہم ہر اس ماں کا احترام کرتے ہیں جس کے افعال ماں والے ہوں۔ صاحب مرحلہ ہے اور جملہ سنیے، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا، مگر میں کہنے کا ذمہ دار ہوں۔ فاطمہ کا مقابلہ امت کی ماں سے کرنا نہیں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ دنیا کی مائیں اپنی بیٹیوں کو نماز سکھاتی ہے، فاطمہ وہ بیٹی ہے جس نے امت کی ماں کو نماز سکھایا ہے۔ اب ذرا سا مرحلہ چلا فدق کے پردے کو ہٹنے چاہیے نا، تمہیں پتا تو چلے کہ تم کس امیر ماں کے بیٹے ہو۔ فدق شہر جس میں باغات تھے، نہریں تھیں، غلام تھے، سب کچھ تھے، تم نے قبضہ کر لیا اور یہ سوچا کہ علی محتاج ہو جائیں گے، فاطمہ محتاج ہو جائیں گے، حسنین محتاج ہو جائیں گے، یہی سوچا تھا تم نے۔ اللہ نے کہا میرا انتقام بڑا ہوگا، تم نے زہرا کا فدق چھین لیا، انتقام کتنا بڑا ہوگا یاد رکھنا۔ جو روایت جانتا ہے اس کی خاص توجہ تاریخ کی، مرتے مرتے تم یہ ضرور کہو گے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا، مجھے فاطمہ سے فدق لینا نہیں چاہیے تھا، مجھے فاطمہ سے فدق لینا نہیں چاہیے تھا، مجھے فاطمہ سے فدق لینا نہیں چاہیے تھا۔ جملہ سنیے گا اور آج بھی قبر میں پچھتا رہے ہوگے جب جب شیعہ نے حیدر کرا فدق کے لٹیروں پہ لعنت کر رہے ہوگے، طرف سے کہتے ہوگے اچھا ہوتا تھا۔ چلیے صاحب، یہ میرے جوان مولا صاحب کے بزرگان دیکھیں، یہ علماء ہیں، ان کا مسکرا ہی دینا میرے لیے داد ہے۔ اور آپ بزرگان ہیں، آپ مجھے تو جانتے میں جوانوں کو بھی تاریخ آتا ہے، مجھے پتا تو چلے کہ کیا مطلب ہے۔ فدق باغ نہیں شہر، فدق باغ نہیں ہے شہر، ملکیت زہرا کی تم نے چھین لیا۔ تم نے اب فکرہ کہہ رہا ہوں،
تم نے یہ سوچا کہ فدق چھین کر ہم غنی ہو جائیں گے. یہ تب سے نہیں پہنچے گی تو کتابت کا فائدہ کیا ہے صاحب؟ ارے کمال ہو گیا صاحب. جملہ سننا، لوٹنے والا کبھی نہیں ہوتا، اسلام کی راہ میں لٹانے والا. بھلا ہے صاحب، محمد کی اکلوتی. بیٹا چلو پھر بحث ہے. فاطمہ زہرا ہوتا بحث ہے 3 4. اگر 4 تھی تو دعویٰ 1 نے کیوں کیا؟ ارے ایک باپ کے 4 بچے ہوں، ایک ہی دعویٰ کرے باقی نہ کرے تو لوگ کہیں گے نا دعویٰ زہرا نے کی، باقی کہاں تھے؟ ارے میں اس دور میں بات کر رہا ہوں جہاں دادا کے مرنے کے بعد بھی زمین پہ دعوے ہو رہے ہیں. آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ تلاش کریں میرے پر دادا کی زمین. اچھا کمال یہ ہے کہ ایک زمین 6 بار بک جاتی ہے. پھر بھی میں اس دور میں پڑھ رہا ہوں صاحب. آپ سمجھیے نا جب 4 بیٹیاں تھیں تو دعویٰ 1 میں کیوں؟ اس کا مطلب 4 نہیں تھی، ایک ہی. چلو اور آگے چلو. اگر 4 تھیں تو مباہنے میں 1 ہی کیوں گئی؟ کمال ہے میرے بھائی، ذرا سوال دیجیے. اس کا مطلب 1 ہی. ذرا سا اور توجہ کیجیے گا. اگر 4 بیٹیاں تھیں تو نبی 1 ہی بیٹی کے گھر آخر کیوں گئے؟ اب چاہے جیسے جملہ سنیے. اگر کوئی کہے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو اس سے کہو پہلی کی بیٹے کا نام بتا، دوسرے کے بیٹے کا نام بتا، تیسری کے بیٹے کا نام بتا. مگر نہیں پتا. مگر جو چوتھی تھی اس کے بیٹوں کا بھی نام پتا ہے، اس کے پوتوں کا بھی نام پتا ہے، اس کے پر پوتوں کا بھی نام پتا. اور عالم تو یہ ہے کہ اب 3 بیٹیوں کی نسل زندہ نہیں ہے، فاطمہ کی نسل اب بھی زندہ ہے. سنیے زہرا بول گئی. اب ایک لوگ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں زہرا کی ضرورت کیا تھی دربار میں جانے؟ تمہارا یہ سوال بتا رہا ہے کہ تم عقل کے پاگل ہو. جو معصوم کے عمل پہ سوال کھائے اس سے بڑا دنیا میں پاگل ہے. آپ کو اس پہ بھی شک ہے؟ جو معصوم کے عمل پہ سوال کھائے دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل؟ زہرا فدق چھین لیا گیا تھا تو دربار میں گئی کیوں؟ بی بی دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، لعنتیوں کو ان کی اوقات بتانے گئی تھی. دربار میں گئی عورتیں سن رہی مجلس کو اور آپ بیٹھے ہوئے محسوس کیجیے گا. دنیا یہ سوچ رہی تھی، دماغ میں تھا معلوموں کے کہ یہ صنف نسواں سے ہیں، حق چھین لیں گے تو یہ بولیں گی کیا، یہ بولیں گی کیا. فاطمہ نے کہا اچھا تم ہمیں کیا سمجھتے ہو کہ ہم بولنا نہیں جانتے، ہم بولنا نہیں جانتے. فدق چھین لیا. بی بی دربار میں آئی. خطبہ فدق کے جملے آپ خوب جانتے ہیں. بی بی دربار میں آئی، آنے کے بعد مطالبہ فدق کیا. اس نے کسی طریقے سے ایگری ہو کے کہہ دیا کہ فدق آپ کا حق ہے، فدق آپ کا حق ہے. ایک نے رکا دیا، پھاڑ دیا. مسلمانوں پہلے خود فیصلہ کرو، پہلا صحیح تھا. میں گل صاحب بیٹھے ہوں، راشد صاحب اور دونوں آدمی بیٹھے ہوئے اور میں کہوں کہ یہ کام صحیح ہے اور راشد صاحب کہیں کہ یہ غلط ہے تو ان دونوں میں کوئی ایک غلط تو ہے. بھائی کوئی ایک غلط تو ہے نا. تو جس نے ہیبا نامہ لکھ کے دیا کہ سارا فدق آپ کا ہے، یا تو اسے غلط مانو یا جس نے ہیبا نامہ کو پھاڑ دیا اسے غلط مانو. اور جب غلط ماننا تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ لعنت ضرور کرنا. فدق چھین لیا. فدق دیکھیے پڑھ میں رہا لعنت کی بات پریشان مت ہوئی. اس لیے
کہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرنا عبادت ہے. کیا ہے؟ اچھا مجھے اگر کوئی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی بات آتی ہے نا سہیل بھائی سنیں، اور اس کا چہرہ بگڑا ہوتا ہے نا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آستین کا سانپ ہے. صحابہ اللہ، ارے میرے بھائی جب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی بات آئے اور چہرہ بگڑ جاتا میں سمجھ جاتا ہوں کہ آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ ہے. اور ان سانپوں کو پتا نہیں اللہ نے ہمیں پنجہ دیا. اور سنیے، بہت اچھے لعنت وہی کرے گا جس کا زہرا سے رشتہ ہوگا. روایت سنیے، کبھی پڑھا تھا اور سن لیجیے. چھٹے آقا کے پاس ایک شخص آئے، ایک کرتا لائے، دو کرتے لائے، اور لا کر کہتا مولا یہ دو کرتے ہیں، ایک کرتا میں نے آپ پہ درود پڑھتے ہوئے، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے خاندان پر درود پڑھتے ہوئے سلا ہوتا، ایک کرتا آپ کی جدہ پر جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہوئے میں نے سلا. مولا ان دونوں میں سے کوئی ایک کپڑا آپ لے لیں، کوئی ایک کرتا لے لیں. مولا نے کہا وہ کرتا دے جس پر تو نے میری جدہ پہ لعنت کرتے ہوئے اس کو سلا ہے. اس نے دیکھ کے کہا مولا یہ کرتا کیوں لیا؟ کہا یاد رکھ میں اسے پہن کے نماز پڑھوں گا، میں اسے پہن کے نماز پڑھوں گا، میں اسے پہن کے نماز پڑھوں گا. اس نے کہا مولا وہ کرتا کیوں نہیں لیا تو میں نے درود پڑھتے ہوئے لیا تھا. مولا فرماتے نماز میں ہم پہ خود درود ہے. مقصد ادائے زہرا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے یہ ازائے فاطمیہ جو ہو رہی ہے نا یہ MI6 کا ایجنٹ ہے. ہم نے کہا MI6 کا ایجنٹ ہو یا نہ ہو مگر تو ایجنٹ ہے. ازائے فاطمیہ تو پریشان ہے. خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ پریشان ہو جائیں. محرم کی طرح پھر کھلا رہے ہیں. مجلس تمام ہونے کے مرحلے پر ہے قسم خدا کی میں زمانے کو بتا رہا ہوں جب بیٹے پہ کیا ہوا خط تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو ماں پہ کیا ہوا خط تم سے برداشت کوئی نہیں سکتا. فاطمہ زہرا ہے تھا. اب بیوی کا ایک مرحلہ ہو سکتا ہے. بیوی دربار میں کہہ رہی ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچان لو کہ میں کون ہوں. فاطمہ بنت محمد، اس کی بیٹی ہوں محمد کی. دربار میں مسائل کی دنیا سے فضائل پڑھنا یہ مجھے بہت پسند ہے. زخمی زہرا، میں مسائل کی دنیا سے فضائل کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. زخمی زہرا دربار میں بول رہی تھی مگر لہجہ زخمی نہیں تھا. ذرا سمجھ سوچ کی اللہ اگر اب زخمی زہرا دربار میں بول رہی تھی مگر لہجہ زخمی نہیں تھا. قامت گویا کرتا ہی نہیں. یہ تو زہرا ہے جس کی 4 سال کی زخمی پوتی دربار میں جائے جب اس کا لہجہ زخمی نہ ہو. یہ تو فاطمہ ہے. سکینہ سکینہ کی چند بولی یہ بھی سکینہ. کبھی اللہ نے موقع دیا شہزادی کی فطریں اور قیامت کی فطریں، لیکن جب سکینہ بولی 4 سال کی بطول جب بولی، روایت کہتی ہے کہ جب یہ خاندان بولتا ہے، جب یہ بولتے ہیں زمانہ سنتا ہے. زہرا میں ایک خطبہ تھا، خطبہ مولا کے بے انتہا خطبے. محفل بلاغہ ہے یا نہیں؟ لیکن سنیے گا جملہ، مولا کے خطبے الگ، زہرا کے خطبے الگ. مولا کے خطبے الگ،
زہرا کا خطبہ الگ بات سمیٹ رہا ہوں، اسلام کی تاریخ ہے، اسلامی تہذیب اہل بیت کی، جب بڑے موجود کو تو چھوٹے نہیں بولتے. کیا بات ہے صاحب. امام حسن جب تک موجود رہے حسین چپ رہے. جب بڑا موجود ہو تو چھوٹا نہیں بولتا. چلو ایک قدم اور آگے بڑھا رہا. جب تک زینب بولی ام کلثوم چپ تھی. جب بڑے بولتے ہیں چھوٹے. جب تک رسالت میں آپ بولے علی نہیں بولے. میں طالب علم ہونے کے ناطے فکر کرا. اب یہاں بڑے اور چھوٹے کا مزاج بتلا دیا، بس بات سمجھ کر رہا. مگر میں جانتا ہوں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جب زہرا نے خطبہ دیا، علی کا خطبہ زہرا کے خطبے سے پہلے ہے. اس کا مطلب زہرا کے خطبے میں وہ کمال تھا کہ جو اکیلا خطبہ پوری دنیا کو ہلا دیا. اور ہوتا نہیں کوئی نظر کا مسئلہ. نبی کی حدیث لولا علی لما کفر لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی جو کمال علی کے وہی کمال علی کا خطبہ شخصیہ ہے. میں نے اس خطبے کا نام چاند پوچھ کر دیا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. جو مزاج خطبہ شخصیہ کا ملے گا وہی مزاج خطبہ فتح کا ملے گا. میں کیا کروں، عالمیہ ہے تو پڑھا نہیں. ان دونوں خطبے کا مزاج دیکھیے گا ایک، اور دونوں کی زبان کا اثر بھی ایک ہے. دونوں کے کمال کیا ہے؟ برابر ہے. ربط مسائل اور ایک تاریخی جملہ پہ اپنی بات تمام کروا. یہ جو آخر میں آئے ہیں بچے، یہ سارے لوگ جو بیٹھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، زندہ رکھے، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ دے، اس لیے کہ آپ مظلومہ بیوی کی مجلس میں آئے ہیں. بس آخر جو کمال علی کے وہی کمال فاطمہ کے، جو کمال علی کے وہی کمال فاطمہ کے ہیں. دونوں کمال میں برابر ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں چاہے چاہے سنیے گا. اللہ نے اسلام کے مرحلے میں بعد نبوت 12 امام ہدایت کے لیے رکھے. کتنے رکھے؟ 12 امام. سن کیا ہے؟ پہلی ہجری سے لے کر 256 ہجری تک کم سے کم 250 سال تک امامت ظاہرہ ہے. اس کے بعد امام خیر پہ چلے گئے. 12 اماموں نے مل کر اپنی زندگی سے مردوں کے لیے نمونہ عمل قائم کیا. شہزادی کے نوکر بیٹھے مردوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 12 امام بنائے. اللہ جانے فاطمہ کیا ہے. 12 امام ایک طرف، فاطمہ ایک طرف. 12 امام کی زندگی اور فاطمہ اور اتنی کمال کی بیوی کہ 11 امام کو بھی کہنا پڑا کہ ہم دنیا کے لیے حجت ہیں. میری چچا ہمارے لیے حجت ہے. فاطمہ اور کتنے دن سوچنا ہونا. شہزادی کی شہادت 3 جماعت ثانیہ، کل کی 4 جماعت ثانیہ، آج ہے 5 جماعت ثانیہ. یہی سوچ کرو کہ آج تمہاری جدہ کا صبح ہے. آج کی مجلس ہو رہی ہے، یہ سوچ لو کہ آج حضور کا صبح ہو رہا ہے. اور جان لیں ہمارے علاقے میں جب صبح ہوتا ہے، ہمارے جب بھی صبح ہوتا ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ صبح میں آتے ہیں نا وہ وارثین کو گلے سے لگا کے روتے ہیں. زہرا کی زندگی میں کیا مسلسل سفر ہے. شاید زیادہ نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے. زہرا نے 18 سال کے سن خوشیوں سے زیادہ امت کی دی ہوئی تکلیف شعور جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو دیکھا کہ کبھی کوئی بابا جسم پہ اجھڑیاں ڈالتا ہے. جب بیٹی تھی کیا دیکھا؟ کبھی کوئی بابا کے جسم پر کوڑے ڈالتا ہے.
کبھی دیکھا بابا کو کوئی پتھر مارتا ہے؟ فاطمہ دیکھ رہی ہے بچپن سے، کبھی بابا کو کوئی پتھر مارتا ہے، کبھی بابا کانٹوں پہ چل کے آتے ہیں۔ لیکن جب بھی رسول گھر آتے تھے نا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے بیٹی تیرے چہرے کو دیکھ کر میں ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ میں کہوں گا بطول آپ امیر بیٹی ہیں، آپ نے بابا کے پیروں میں کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں؟ ایک بیٹی ہے جس نے مقتل میں اپنے بابا کا کٹا ہوا گلا دیکھا۔ بیوی مسائل بابا کی نہیں بیوی اور جیسا جانتے ہیں ہمارے یہاں رسول یہ ہے کہ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو بہت جناب زہرا کی شادی ہوتی ہے اور شہزادی ہچک ہچک کے رونے لگے، سسکیاں لینے کے رونے لگے۔ رسول آئے، بیٹی کیا ہوا؟ کیا بابا مجھے ماں یاد آ گیا؟ بابا مجھے ابا یاد آ گئی، اگر آج ابا ہوتی رسول بھی رونے لگے۔ کوئی قبلہ میں سمائے پہلی ہی رخصت کو پہلے کے خراب امت بسن سن نبی نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر دو ذاتوں کو پہچانوایا۔ کیا تو زمانے کو یہ بتایا کہ پہچانو یہ حسین ہے، یا یہ پہچانوایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ؟ میں بہت سوچتا تھا کہ رسول ہر جگہ حسین اور زہرا کو کیوں پہچانواتے ہیں؟ جب میں نے تاریخ پڑھی تو پتہ چلا ان دونوں پہ جتنا ظلم ہوا نا کسی پہ اتنا ظلم نہیں ہوا۔ ظلم کیا ہوا؟ بطول کی 3 پسلیاں توڑی گئی اور حسین کی دائیں پسلی بائیں پسلی سے ملا دی۔ اچھا تو میرا لالا کو قبلہ میں سمائے کو زہرا مظلومہ ہے، بابا جب بھی کہیں سے شادی ہو گئی تکلیفیں دیکھ رہی، لیکن رسول نے پہچانا باپ 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 شادی 3 دن فاقے ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حسن و حسین سے کھڑا ہوا۔ روزے کے مرحلے آپ کو یاد ہے، پانی سے افطار 3 دن ہوگا، سحری کا تھا۔ رسول جب گھر پہ آئے تو دیکھا کہ حسن و حسین میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں آپ شہزادی کے مسائل کی کوشش کرنا تھا۔ جب بطول کے پاس پہنچے تو کہا بطول زانوں کا کار رو رہی ہے، کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا میرا حسین 3 دن سے بھوکا ہے، میرا حسین 3 دن سے بھوکا ہے۔ میں کہوں گا زہرا حسین 3 دن کا یہاں بھوکا ہے، کربلا کے دشت میں آئی ہے، شمر کا خنجر ہے، حسین کہہ رہے ہیں ایک قطرے آب دے دو۔ یہ احساسات اصل مسائل زہرا ایک ماں بس یہاں تک رہا تھا، جانتے ہیں اگر آپ آتے ہو جب کہ سب سوچ سکتے، اگر آپ کی ماں نہیں سوچ سکتے، اگر ماں کو پتا ہے میرا بچہ بچہ ہے، ماں نہیں سوچ سکتی، یہ ماں کی محبت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ماں فاطمہ، اس کا سب سے پیارا بیٹا حسین۔ حسین جب بھی سوتے ہیں فاطمہ سرہانے پانی رکھتی روایت کے دن میں حسین راتوں میں اٹھتے تھے، اٹھ کے پانی نہیں کہتے تھے، ماں سمجھ جاتی تھی، فوراً پانی پلاتی تھی۔ حسین نے پانی پی لے تو پیاسا کوئی مطلب اس سوال کو کہتی ہے کہ حسین کو پیاس لگتی تھی، زہرا پانی رکھ کے سوتی تھی۔ جب آخر وقت آیا نا تو بولا علی میری ایک وصیت ہے، کا وصیت کیا ہے؟ علی حسین میرا جہاں سوئے وہاں پانی رکھ دینا، میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے۔ ماہ اللہ تعالیٰ آخر وصیت ہے۔ میں نے شہادت نہیں پڑھی، کل آپ کو آج شہادت
بہت سارے لوگ بیٹھے پچھلے سال ہماری والدہ کے کھا دیا بہت سارے لوگ جن کی والدہ کی کیسے چھڑی پتہ ہے جب موت ہو رہا بہت سارے موت کے کئی دنوں بعد تک گھر کے ہر سامان کو دیکھ کر مرنے والا یاد ہے جب تک حجرے میں جاؤ گے تو تمہیں بستر دیکھ کے ماں یاد آئے گی جب تک آنگن میں جاؤ گے 2 دن ہو گئے حسین جب بھی حجرے میں جاتے ہیں بستر دیکھ کے طرف کرتے اماں 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 دفن کی پہلی رات علی نے دیکھا سارے بچے حسین نہیں حسین کو تلاشتے ہوئے چلے دیکھا حسین اماں کی قبر پہ رخسار رکھ کے کہہ رہے اماں تیرا حسین تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اماں تیرا حسین تیرے بغیر وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسم تقصاره تسليما لأمره اللهم إنا نسألك بأن زهراء وأبيها ومالها وبنيها يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اکشف کربلا میں شفیع الحسین پروردگار ہماری سخت سی عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت